رمضان المبارک میں قرآن کا بہت بڑا مہتو ہے، کیونکہ قرآن شریف رمضان کے مہینے میں نازل کی گئی ہے، اس لیے قرآن کے بارے میں ہی آج ہم سب باتیں کریں گے اور قرآن کا پیغام آپ کے سامنے رکھیں گے۔ پارہ نمبر 1 دوسرا حصہ۔ تو چلیے بلا تاخیر کرتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، قیامت کے دن اپنا عمل کام آئے گا۔ قیامت کے دن اپنا عمل کام آئے گا۔ یہودیوں کا کہنا تھا کہ ہم چاہیں کیسے ہی گناہ کریں ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ کس کا کہنا تھا؟ یہودیوں کا۔ ہمارے باپ دادا پیغمبر تھے، وہ سفارش کر کے ہمیں بخشوائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل خیالات کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کی سفارش کر سکے گا اور نہ کسی قسم کا ہدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ کوئی مجرم کو زبردستی چھڑا سکے گا۔ قیامت کے دن انسان کے اچھے عمل ہی کام آئیں گے، لہذا آخرت کی کامیابی کے لیے ہمیں نیک اعمال کرتے رہنا چاہیے۔ یہ قرآن کا پیغام تھا۔ قیامت کے دن اپنا اعمال کام آئے گا اور کسی کا نہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 48۔ نمبر 2، نعمت کی ناقدری۔ جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس کی ناقدری کرنے سے کیا ہے نقصان؟ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نافرمانی کی سزا میں 40 سال تک میدان تحیہ میں بھٹکایا۔ اس دوران مزید احسان کرتے ہوئے انہیں گرمی سے بچنے کے لیے بادل کا سایہ اور عمدہ غذا کے لیے منسلوا یعنی خاص قسم کا پھل اور بٹیر عطا فرمایا اور تاکید کی کہ ہم تمہیں یہ نعمتیں دیتے رہیں گے، اس لیے کھانا بچا کر ہرگز نہ رکھنا۔ مگر انہوں نے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کھانا بچا کر رکھنا شروع کر دیا، جس کے نتیجے میں منسلوا جیسی نعمت سے محروم کر دیے گئے اور اسی دن سے کھانا سڑنا شروع ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی اور نعمت کی ناقدری محرومی کا سبب ہے، اس لیے ہمیں نعمتوں کی ناقدری سے بچنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 57۔ نمبر 3، اللہ کی نافرمانی کا وبال۔ اللہ کے نافرمانی کا وبال۔ بنی اسرائیل 2 بڑے گناہوں میں مبتلا تھے۔ نمبر 1، وہ اللہ کے حکموں پر خوشی سے عمل نہیں کرتے تھے بلکہ بلا وجہ اعتراض کرنے اور بال کی کھال نکالنے میں لگے رہتے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کی ہدایت کے لیے بہت سے انبیاء بھیجے، مگر انہوں نے بعض پر بہتان لگائے اور بعض کو قتل کیا۔ غرض اللہ کی نافرمانی، انبیاء کے قتل اور مسلسل نعمتوں کی ناشکری کے سبب یہ قوم دنیا میں ذلیل و خوار اور اللہ کی لعنت و غضب کی مستحق بن گئی۔ بنی اسرائیل کے انجام سے سبق حاصل کر کے ہمیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے اور ناشکری اور نافرمانی کے وبال سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ نمبر 4، اعمال صالحہ نجات کا ذریعہ ہے۔ اعمال صالحہ یعنی کہ نیک کام نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے یہودی اپنے کو بڑے باعزت اور جنت کے مستحق سمجھتے تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرنے والے نصاری بھی خود کو جنت کا حقدار جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بارگاہ میں نجات و کامیابی کا دار و مدار کسی قوم کی عزت و شرافت اور اعلیٰ درجے کا حسب نسب نہیں، بلکہ قیامت کے دن نجات کا مستحق وہ شخص ہوگا جو اللہ اور آخرت کے دین پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کی اطاعت میں لگا رہتا ہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 62۔ آج کا سبق یہیں پر ختم۔ اللہ تعالیٰ سے
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔